جی تھینک یو ڈاکٹر نادیہ. جی ڈاکٹر نادیہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے اور میری پریزنٹیشن ویزیبل ہے؟ وہ بھی نظر آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل دوز جو کہ اس ویبینار کو اٹینڈ کر رہے ہیں, اور میں آرگنائزرز کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ ڈسکشن کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے ہی کہا کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والا عام کینسر ہے بلکہ پاکستان میں بھی سب سے زیادہ ہے, اور اس لیے بھی کہ یہ ہماری خواتین کو متاثر کر رہا ہے جو کہ ماں بہن بیٹی کی حیثیت سے ہر فیملی میں ایک سینٹرل رول پلے کرتی ہیں. اور ہم لوگ یہ دیکھ اپنے ارد گرد کے جو بھی کسی پیشنٹ میں کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو نہ صرف وہ پیشنٹ خود بلکہ اس کی پوری فیملی سمجھتی ہے کہ دس از دا اینڈ آف لائف. در حقیقت ایسا نہیں. کینسر بھی ایک اسی طرح کی بیماری ہے جس طرح سے عام بیماریاں ہیں, اور اس کا بھی علاج ممکن ہے. نہ صرف یہ کہ اس کا علاج کر سکتے ہیں بلکہ اگر یہ ارلی سٹیج میں اس کی تشخیص ہو جائے تو اس کو جڑ سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا لائف سٹائل اور ڈائٹری ہیبٹس کا, اگر ہم ان کو ماڈیفائی کریں تو اس سے بچا بھی جا سکتا ہے کسی حد تک. اور ویسے بھی بحیثیت مسلمان ہمارا یہ اسٹرانگ بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نہ ہو. لہٰذا ہم جو یہ پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں بریسٹ کینسر اویئرنیس کے لیے, اس میں ہمارا اسٹریس یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم خواتین کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے, اور وہ کیا علامات ہیں یا وہ کیا طریقہ کار ہے جس سے اس کی بہت ہی ارلی سٹیج میں تشخیص ہو سکتی ہے. کیونکہ کینسر کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں بشمول بریسٹ کینسر کے, اور سٹیج 1 اور 2 جو ہیں ان میں 90% سے زیادہ جو خواتین ہیں بریسٹ کینسر کی ان کو کیور کیا جا سکتا ہے, یعنی بیماری کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر سٹیج 3 اور 4 میں یہی بیماری پہنچ جائے تو پھر یہ پرسنٹیج جو ہے کیور ہونے کی بہت کم ہو جاتی ہے. مشکل سے 30 سے 40% خواتین بریسٹ کینسر کی جو ہیں وہ 5 سال کے بعد زندہ رہیں گی اگر وہ سٹیج 3 یا 4 میں ڈائگنوز ہوئی ہیں. یہ ایٹامک انرجی کینسر ہاسپٹل نوری ہے جو کہ اسلام آباد کے سینٹر میں واقع ہے, اور یہ 1983 سے کینسر پیشنٹس کی خدمت میں مصروف ہے, اور میں جو ہوں اس ہاسپٹل میں 1994 سے کام کر رہی ہوں. کیونکہ جو ڈاکٹر خواتین نہیں ہیں ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کینسر کو کیوں اتنا خطرناک سمجھا جاتا ہے. کینسر کو عام زبان میں جڑوں والی بیماری کہا جاتا ہے. نارملی ہماری جو باڈی ہے وہ سیلز یا خلیات سے بنی ہوئی ہے, اور یہ سیلز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ جو سیل بیکار ہو جاتے ہیں وہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ باڈی سے ریموو کر دیے جاتے ہیں یا نکال دیے جاتے ہیں. لیکن جب کینسر کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ سیل بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, ان کی تقسیم ہوتی رہتی ہے, یہ بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ ایک رسولی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. میں کوشش کروں گی کہ ان چیزوں کو ریپیٹ نہ کروں جو کہ ڈاکٹر صاحبہ آلریڈی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکی ہیں, لیکن انہوں نے کراچی کینسر رجسٹری کی بات کی. اسی طرح ہماری پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے انڈر جو 18 کینسر ہاسپٹل ہیں ان کی رجسٹری ہے, اور ہمارا جو اپنا ہاسپٹل ہے نوری اس کے جو کینسر کے اعداد و شمار ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے ہاسپٹل مینجمنٹ انفارمیشن سینٹر سسٹم کے تحت. اور اگر آپ ان اعداد و شمار کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نئے کینسر پیشنٹس آئے علاج کے لیے 2007 میں وہ 3000 کے لگ بھگ تھے, لیکن یہی تعداد 6000 کو تجاوز کر گئی 2020 میں. حالانکہ 2020 میں کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے پیشنٹس کی موومنٹ یا آنا جانا کم ہو گیا تھا, لیکن پھر بھی یہ تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2020 میں 2019 سے زیادہ تھی.
اور کیونکہ ہم کینسر کو جڑوں والی بیماری کہتے ہیں، اس لیے ان پیشنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ علاج ختم ہونے کے بعد بھی ان کو ریگولر فالو اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے. اور اس گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پیشنٹس کی تعداد بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. 2020 میں کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے ہم نے ان پیشنٹس کے وزٹس کو ذرا ریسٹرکٹ کیا، اس لیے یہ تعداد آپ کو کچھ کم نظر آئے گی. ادروائز فالو اپ پیشنٹس کی تعداد بھی ہر سال بتدریج بڑھتی جا رہی ہے، اور فالو اپ پیشنٹس میں بھی تقریباً 60% پیشنٹس جو ہیں وہ بریسٹ کینسر کی ہوتی ہیں. اور یہ ایک اچھا سائن ہے اس سینس میں کہ اب زیادہ سے زیادہ پیشنٹس جو ہیں وہ علاج سے جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں اور فالو اپ کے لیے آ رہے ہیں. جب ہم اپنے کینسرز کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں، جب نوری کی بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دونوں جینڈرز مرد اور عورتوں دونوں کے کینسرز کی بات کریں تو یہ تقریباً 25% ہیں، اور خواتین کے کینسرز میں جو بریسٹ کینسر کی پرسنٹیج ہے وہ 40% سے ہے، جو اب اس کو بھی تجاوز کر چکی ہے. اور جہاں تمام کینسرز کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسی طرح بریسٹ کینسر کے مریض بھی 2008 میں ہمارے ہاسپٹل میں جو نئی بریسٹ کینسر کی خواتین ڈائگنوز ہو کے علاج کے لیے آئیں وہ تقریباً 600 تھیں، اور یہی تعداد 1300 سے زیادہ ہو گئی تھی 2019 میں. 2020 میں اگین یہ نمبر ڈراپ ہوا پینڈیمک کی وجہ سے. لیکن دوبارہ جب ہم اپنے 2021 کے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ پھر بہت تیزی سے تعداد ان کی بڑھ رہی ہے. صرف 6 مہینے میں جنوری سے جون 2021 تک ہم 600 سے زیادہ بریسٹ کینسر کی پیشنٹس ہمارے پاس علاج کے لیے آ چکی ہیں، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دسمبر کے اینڈ تک یہ تعداد جو ہے یہ 1400 سے تجاوز کر جائے گی. پروووکین کا ذکر ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلدو بریسٹ کینسر پوری دنیا میں سب سے زیادہ عام پائے جانے والا کینسر ہے، لیکن اس کی پرسنٹیج پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. اگر آپ اس گراف کو غور سے دیکھیں تو اور مرد اور عورت دونوں کے کینسرز میں جو پرسنٹیج ہے وہ 11.7 ہے، لیکن صرف خواتین کے کینسرز میں یہ 24% سے زیادہ ہے. اور جب ہم پاکستان کے گلوبل کینسر آبزرویٹری اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں تو مردوں اور عورتوں میں یہ 14 سے زیادہ ہے، اور خواتین میں یہ تقریباً 30% ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو بریسٹ کینسر کے پیشنٹس کی پرسنٹیج ہے وہ باقی دنیا سے بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے جو 18 ہاسپٹلز ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرسنٹیج مسلسل جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. اور اسی طرح فیمیل کینسرز میں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن ایوریج ہمارے 18 ہاسپٹلز میں 41% جو ہے وہ صرف بریسٹ کینسر کی پیشنٹس ہیں فیمیل کینسرز میں. ایک چیز جو آپ کے لیے شاید یہ نئی ہوگی کہ آلدو پاکستان میں یہ سب سے زیادہ عام پائے جانے والا کینسر ہے، لیکن جب ہم نے اپنے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے 18 ہاسپٹلز کے اعداد و شمار پہ ریسرچ کی تو آپ حیران ہوں گے کہ اسلام آباد اور پنجاب میں بریسٹ کینسر کی پرسنٹیج جو باقی جو ہمارے ریجنز ہیں پاکستان کے ان سے بہت زیادہ ہے. اور یہ ابھی یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں، لیکن جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ اسلام آباد اور پنجاب میں شاید خواتین کا جو ہے وہ زیادہ بہتر ایکسیس ہے ان سروسز کی طرف. وہ زیادہ اسلام آباد میں پرٹیکولرلی ایجوکیشنل لیول بہتر ہے، اس لیے زیادہ خواتین جو ہے ان کو اویئرنیس ہے بریسٹ کینسر کے بارے میں اور وہ زیادہ رپورٹ کر رہی ہیں. ایک بات جو میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ ہم فیمیل بریسٹ کینسر کی جنرلی بات کرتے ہیں، لیکن آدمی بھی بریسٹ کینسر سے متاثر ہو سکتے ہیں. اور جہاں ہم پنک کلر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے فیمیل بریسٹ کینسر کی آگاہی کے لیے، وہیں جو بلو کلر ہے وہ اسپیسیفکلی میل بریسٹ کینسر کے لیے ہے. اور آدمیوں میں جو بریسٹ کینسر ہوتا ہے اس کے جو رسک فیکٹرز ہیں اور اس کا جو طریقہ علاج ہے وہ بالکل وہی ہے جو کہ خواتین کے بریسٹ کینسر کے لیے ہے. اور پریویس ڈیکیڈز میں گزشتہ دہائی میں ہر 9 میں سے ایک خاتون کو پوری زندگی میں خطرہ ہوتا تھا بریسٹ کینسر کا شکار ہونے کا. لیکن
اب جو ہے یہ جو رسک ہے یہ اور زیادہ بڑھ گیا. اب پوری دنیا میں ہر 8 میں سے 1 خاتون کو جو ہے پوری زندگی میں خطرہ ہوتا ہے اس بیماری سے سفر کرنے کا. اور اگر ہم آدمی کی بات کریں تو ہر 1000 آدمیوں میں سے 1 جو ہے وہ پوری لائف ٹائم میں اس کا شکار ہو سکتا ہے. اور جہاں پوری دنیا میں میل بریسٹ کینسر کی پرسنٹیج جو ہے وہ اٹ از لیس دین 1%، یعنی 1% سے بھی کم ہے. لیکن یہ بھی جب ہم اپنے پاکستان کے اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں، اپنے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی رجسٹری کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ان مریضوں کی پرسنٹیج، میل بریسٹ کینسر کی پرسنٹیج ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ بہت زیادہ ہے. اور سرپرائزنگلی گلگت بلتستان میں ہم نے یہ پرسنٹیج سب سے زیادہ دیکھی جو کہ 7% سے زیادہ تھی. اور ابھی ہم نے یہ اسٹڈی کرنی ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے میل بریسٹ کینسر کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہمارے ملک میں باقی دنیا سے زیادہ ہے. اور بیرونی ممالک میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں بریسٹ کینسر کی اسکریننگ کے لیے یعنی گورنمنٹ لیول پہ میس اسکریننگ پروگرامز ہیں، اور وہ اتنے زیادہ افیکٹو ہیں کہ وہاں 90% سے زیادہ جو فیمیل بریسٹ کینسر پیشنٹس ہیں وہ اسٹیج 1 اور 2 میں ان کی تشخیص ہو جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری خواتین، بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے آلریڈی ڈسکس کیے، ان وجوہات کی وجہ سے وہ ہمارے پاس لیٹ پریزنٹ کرتی ہیں. اور ہمارے پاس جو زیادہ پرسنٹیج ہے وہ اسٹیج 3 کی ہے، اور اس کے بعد اسٹیج 1 اور 2 ہیں، اور پھر اسٹیج 4 ہیں. لیکن اب چونکہ اب ہماری سچویشن اتنی گلومی نہیں ہے جتنی پریویس ڈیکیڈز میں ہوتی تھی. پہلے تو ہم میڈیا میں بریسٹ کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے، لیکن اب اتنے لیول پہ انڈیویجول لیولز پہ اتنے اویئرنیس پروگرامز ہو رہے ہیں کہ اب لوگوں کو اس کی آگاہی کافی حد تک ہو گئی ہے. اب ہمارے پاس ارلی اسٹیج بریسٹ کینسر پیشنٹس کی تعداد جو ہے وہ بتدریج بڑھ رہی ہے، بٹ اسٹل وی آر فار ٹو گو. اچھا، جہاں بہت ساری کازز ڈسکس کی گئی وہاں وہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ رورل ایریاز میں یا دیہی علاقوں میں ایک تو لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی، دوسرا وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے. لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سے سرکاری ہاسپٹلز جو ہمارے پاکستان ایٹامک انرجی کے 18 ہاسپٹل ہیں بشمول نوری ہاسپٹل کے، جو پیشنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ان کو اس گراؤنڈ پہ ان کو علاج ان کا ریفیوز نہیں کر دیا جاتا، بلکہ ہمارے ہاں چاہے کسی بھی عمر کی پیشنٹس ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، امیر ہوں، کوئی بھی اسٹیج ہو ڈیزیز کی، ہر پیشنٹ کو جو ہے یہاں پر علاج ہر ایک کا کیا جاتا ہے. اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم اپنی ڈونیشن سے، صحت کارڈ سے، بیت المال فنڈ سے، کہیں نہ کہیں سے ہم ان کو ہیلپ ضرور کرتے ہیں. لیکن اگین آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھروں سے باہر ہی نہیں نکلتے کہ شاید وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے. اور دوسری چیز لیٹ پریزنٹیشن کے لیے ایک اور جو جہاں بہت سارے ٹبوز ہیں وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دور دراز علاقوں میں فیمیل ڈاکٹرز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، اور مرد حضرات اپنی خواتین سے کھیتوں میں باہر کام تو کرواتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو میل ڈاکٹرز ایگزامن کریں. اور اسی طرح کچھ ڈاکٹر حضرات بھی جو کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نہیں ہوتے وہ پیشنٹس کو درد کی دوائی اور اس طرح کی عام دوائیاں دیتے رہتے ہیں اور ان کو اسپیشلسٹ سروس میں یا اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو ریفر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ڈائگنوسس ڈیلے ہو جاتی ہے. اور یہ بھی کچھ چیزیں آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہیں کہ ساؤتھ ایشین خواتین آلدو وہ جنرلی ایک جیسی ہیں، لیکن ساؤتھ ایشیا میں پاکستان میں بریسٹ کینسر کا سب سے زیادہ انسیڈنس ہے. انڈیا میں سروکس کا انسیڈنس سب سے زیادہ ہے. اسی طرح ہماری ینگر خواتین جو ہے اس کا شکار ہو رہی ہیں، ہائر سٹیج پہ پریزنٹ کر رہی ہیں، اور رسک فیکٹرز جو ہیں وہ آلریڈی ڈاکٹر صاحبہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکی ہیں. اور اگین یہ اگر میں آپ کو اپنے اعداد و شمار دکھاؤں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کینسر رجسٹری کے which is including 18 کینسر ہاسپٹلز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری 40 سے 50% کی خواتین جو ہیں وہ زیادہ اس کا شکار ہو رہی ہیں. اور لیکن کینسر جو ہے وہ کوئی ایج لمٹ فالو نہیں کرتا. ہم نے 20 سال سے کم عمر کی بھی پیشنٹس ہمارے پاس آتی ہیں. جو ینگسٹ پیشنٹ میں نے جو ٹریٹ کی ہیں شی واز جسٹ 19 year old.
اور 70 سال سے زیادہ عمر کی بھی خواتین اس کا شکار ہو سکتی ہیں. تو ایج جو ہے دیٹ از نو مور اے باؤنڈنگ فیکٹر فار دا ڈائگنوسس آف کینسر. اور اگین وہی ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ اس کا کیوں ینگ ایج میں شکار ہو رہی ہیں, اس کے رسک فیکٹرز جو ہے آلریڈی آپ سن چکے ہیں. یہ چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی ہیں. میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے انسٹیٹیوٹ لیول پہ اور کمیشن کے لیول پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں. اور جہاں اسموکنگ کی بات ہوئی ہے تو ہم نے اپنے بریسٹ کینسر کے پیشنٹس جو نوری میں آ رہی تھیں ٹریٹمنٹ کے لیے, ان کو اسٹڈی کیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ والی خواتین جو اسموکر تھیں ان میں بریسٹ کینسر کا انسیڈنس زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو نان اسموکرز. اور اسی طرح 2 فیکٹرز اور جن کو اب ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے کینسر کے ساتھ, وہ ہیں ڈائبٹیز اور وائٹامن ڈی کی کمی ہونا. اور یہ دونوں فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں, نہ صرف بریسٹ کینسر کے لیے. ڈائبٹیز تو اس سے یوٹرس کا کینسر بھی ہو سکتا ہے, اور اوبیسٹی کی وجہ سے پروسٹیٹ کا بھی کینسر ہو سکتا ہے, اور آنتوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے جو پیشنٹس ایون کینسر کی ڈائگنوسس کے ساتھ آتی ہیں, ڈیورنگ ٹریٹمنٹ اور علاج ختم ہونے کے بعد بھی ہم انہیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کے بلڈ شوگر اور وائٹامن ڈی لیولز کو نارمل رینج میں رہنا چاہیے. اور یہی تمام رسک فیکٹرز ہیں جو کہ میل بریسٹ کینسر کا سبب بن سکتے ہیں. اور میں اپنی پیشنٹس کی بات کرتی ہوں جو نوری میں آتی ہیں, ان میں ہم اباؤٹ 15% اس طرح کی پیشنٹس ہوتی ہیں جن میں ہیریڈیٹری بریسٹ کینسر ہوتا ہے. اور کیونکہ یہاں پہ آپ سب لوگ جو بھی اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو یہ بتانا میں ضروری سمجھوں گی کہ جو بھی خاندان میں بیماری ہوتی ہے بشمول کینسر کے بریسٹ کینسر انکلوڈ کر کے, عام طور پر مدر کو اس کے لیے بلیم کیا جاتا ہے. لیکن کینسرز یا کوئی بھی بیماری وہ فادرز فیملی سے بھی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے بچوں میں. اور جتنا رسک مدر کی فیملی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے اتنا ہی فادرز فیملی کے ساتھ بھی ہے. لہٰذا صرف مدر کو بلیم کرنا یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. دونوں طرف سے جو ہے بریسٹ کینسر ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اور جو سب سے زیادہ, ویسے تو بہت ساری جینز ہیں جو ان کی وجہ سے ہیریڈیٹری بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے, لیکن جو نوٹوریس جینز ہیں وہ BRCA1 BRCA2 ہیں. انفارچونیٹلی ابھی پاکستان میں ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا, لیکن کچھ پرائیویٹ لیبس جو ہیں وہ سیمپل لے کے باہر بھجوا دیتی ہیں. اور انشاءاللہ نوری ہاسپٹل میں ہم یہ ٹیسٹ جو ہے شروع کرنے لگے ہیں. یہاں پہ صرف میں بتاتی چلوں لوگوں کی آگاہی کے لیے کہ اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی, تو اس میں جو خواتین ہیں اگر وہ افورڈ کر سکتی ہیں اور وہ یہ ٹیسٹ کرواتی ہیں, اور اگر کسی میں BRCA1 BRCA2 جین پازیٹیو آ جائے تو اس طرح کی خاتون میں جو لائف ٹائم رسک ہے بریسٹ کینسر کے شکار ہونے کا وہ 90% سے زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر فیمیل جس میں کوئی پازیٹیو فیملی ہسٹری نہیں ہے. اس لیے اس طرح کی خواتین کو زیادہ کیئرفل یا کوشیس ہونے کی ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز ود نو پازیٹیو فیملی ہسٹری. اور یہ جو علامات ہیں کینسر کی جو کچھ کا ذکر ہو چکا, یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ سارے جو سویلنگز ہوتی ہیں بریسٹ میں وہ کینسر والی نہیں ہوتی. تقریباً 50% جو ہے وہ نان کینسرس بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ کوئی گلٹی فیل کریں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ ایگزامن کریں گے, ٹیسٹ ایڈوائز کریں گے, جس کے بعد جو ہے وہ ڈائگنوسس ہوگی. اور دوسری علامات جو ہو سکتی ہیں جو کہ بریسٹ کینسر کے ہونے کی نشاندہی کر سکتی ہیں, ان میں ہے جلد کی رنگت یا تبدیل ہو جانا, یا جلد پہ کوئی ایسا زخم بن جائے جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو, جلد اندر چلی جائے یا نپل اندر چلا جائے, یا نپل سے کوئی ایسا ڈسچارج ہو یا خراج ہو, اسپیشلی اگر اس میں خون کے خطرے آ رہے ہوں. اور یہی علامات جو ہیں وہ میل بریسٹ کینسر میں ہوتی ہیں. آلدو میل کا جو بریسٹ ایشو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور اس لیے اس میں جلدی تشخیص ہو جانی چاہیے, لیکن آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے میل پیشنٹس جو ہیں وہ بھی لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں. اور اگر ان ارلی سائنز اور سمٹمس کو جو ہے اگنور کر دیا جائے, ان کو یعنی ان کے ساتھ ڈاکٹر کو نہ دکھایا جائے, تو پھر بریسٹ کینسر سیلز میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ بلڈ کے ذریعے اور دوسری نالیوں کے ذریعے یہ باڈی کے دوسرے آرگنز میں کو انوالو کر سکتا ہے. اور پھر پیشنٹ جو ہے ان سائنز اور سمٹمس کے ساتھ آئے گا جو کہ اس آرگن سے ریلیونٹ ہوگا.
جو کامنسٹ سائٹ ہے جہاں پہ بریسٹ کینسر کی سیکنڈریز جاتی ہیں وہ ہیں بونز یا ہڈیاں اور لمف نوڈز یا غدود ہیں جو کہ آرم پٹ یا ایکزیلا میں پائے جاتے ہیں. اگر کوئی جسم کی ہڈی متاثر ہوتی ہے تو پیشنٹ کو وہاں پر پین ہوگی, ہڈی ٹوٹ سکتی ہے, اور اگر ریڑھ کی ہڈی انوالو ہو جائے تو پیشنٹ جو ہے وہ ٹانگوں کی ویکنس کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے, پیشاب پہ کنٹرول ختم ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح اگر یہ لنگس میں چلا جائے تو سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کھانسی کے ساتھ بلغم میں خون آنا, چیسٹ پین بھی ہو سکتی ہے, اور اگر جگر متاثر ہو جائے تو پیٹ میں درد ہوگا یا جانڈس یا یرکان بھی ہو سکتا ہے, اور بھوک کا نہ لگنا. اسی طرح یہ جو کینسر کے سیل ہیں یہ برین یا دماغ میں بھی جا سکتے ہیں, اور اگر دماغ متاثر ہو جائے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے, سر درد, الٹی, چکر کھانا یا فٹس بھی پڑ سکتے ہیں. تو پیشنٹ کے سائنس اور سمٹمز جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ بیماری جو ہے وہ کہاں تک پھیلی ہوئی ہے, اور اسی چیز کا تعین کرنے کے لیے پیشنٹ کے ڈفرینٹ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں. عام طور پر پیشنٹ جو ہیں وہ سخت تنگ آ جاتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کراتے جا رہے ہیں, علاج نہیں شروع کر رہے. لیکن کینسر کا علاج جو ہے وہ اسٹیج کے مطابق کیا جاتا ہے. ہر پیشنٹ دوسرے پیشنٹ سے ڈفرینٹ ہے, اس لیے اس کا ایک انڈیویجولائز ٹریٹمنٹ پلان بنایا جاتا ہے, نہ صرف اسٹیج کے اکارڈنگلی بلکہ اس میں ان کی ایج کو مد نظر رکھا جاتا ہے, ان کی جنرل کنڈیشن دیکھی جاتی ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے, گردے ٹھیک ہے, جگر ٹھیک ہے, وہ علاج کے قابل ہیں یا نہیں, اور اسی طرح سے اور بھی کیریکٹرسٹکس ٹیومر کے دیکھے جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو کامن چیز ہم دیکھتے ہیں کینسر پیشنٹس میں وہ ہے وزن کا کم ہونا بغیر کسی وجہ کے. آلدو اب خواتین ڈیلیبریٹلی بھی وزن کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی کوشش کے وزن کم ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو ضرور ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے. اسی طرح بلڈ سیلز کم ہو سکتے ہیں. اور جہاں ہم ارلی ڈیٹیکشن کی بات کرتے ہیں اس میں جہاں ہمیں بہت زیادہ کی ضرورت ہے کہ علامت اپیئر ہو تو ہم فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں. وہیں پہ ایک چیز ہے جس کو ہم اسکریننگ کہتے ہیں. اسکریننگ کو سیکنڈری پریونشن بھی کہا جاتا ہے. اسکریننگ سے مراد ہے کہ ہم کچھ ان خواتین میں جن میں بظاہر کوئی کینسر کی علامت نہیں ہوتی لیکن کسی وجہ سے ان میں کینسر کے ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, تو ہم ان میں کچھ ایسے ٹیسٹ کرتے ہیں جس سے کہ اس کو بہت ہی ارلی سٹیج میں ایون 1 سینٹی میٹر سے چھوٹا ٹیومر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے. اور میل بریسٹ کینسر کے لیے اسکریننگ ریکمینڈیڈ نہیں ہے کیونکہ میل بریسٹ کینسر کی پرسنٹیج بہت کم ہے. تو جہاں تک اس کے ٹیسٹ کا تعلق ہے جو کہ اسکریننگ کے لیے ضروری ہیں, ان میں ایک جو ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر بھی کیا, بریسٹ سیلف ایگزامینیشن, لیکن یعنی کہ بریسٹ کا خود معائنہ کرنا. یہ جو ہے سب سے ہی آسان چیز ہے, یہ آپ نے گھر بیٹھ کے کرنی ہے. اس میں آپ کو کسی اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, آپ نے صرف اپنے ہاتھوں اور آنکھوں کا استعمال کرنا ہے. اور یہ 20 سال کی عمر سے اس کو شروع کر دینا چاہیے. جب ماہواری اسٹارٹ ہوتی ہے, ماہواری کے دوران نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بریسٹ ویسے ہی سوج جاتے ہیں یا وہ پینفل ہو جاتے ہیں یا ان میں درد ہوتا ہے. ہم ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ آپ جو 9ویں سے 14ویں دن تک جو ہے آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے ہر مہینے. اور اس کے بعد جو اور 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں اسکریننگ کے لیے وہ ہیں کلینکل بریسٹ ایگزامینیشن یعنی ڈاکٹر سے معائنہ کرانا, اور میموگرامس. میموگرامس جو ہے یہ خاص قسم کے ایکس رے ہوتے ہیں جو کہ بریسٹ کے لیے کیے جاتے ہیں. یہاں میموگرام سے بھی عام طور پر لوگ بہت ڈرتے ہیں. یہاں یہ میں بتاتی چلوں, یہ جو مشینز ہیں یہ ہمارے پاس نوری ہاسپٹل میں اویلیبل ہیں. اور جہاں تک آپریٹر کا تعلق ہے تو کیونکہ لوگ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ میل سے کرائیں, تو ہمارے پاس فیمیل ٹیکنالوجسٹ موجود ہیں. اسی طرح فیمیل ریڈیولوجسٹ ہیں, فیمیل سرجنز بہت زیادہ ہیں پنڈی اسلام آباد میں, فیمیل آنکولوجسٹ ہیں ٹو ڈیل ود دیز پیشنٹس. اور یہ بہت ہی یعنی اس میں تھوڑی سی پین ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ بریسٹ کو رکھ کے اس سے پریشر دیا جاتا ہے جس سے تھوڑا سا درد ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ کوئی پین کلر یا درد کی دوائی اس سے پہلے لے لیں تو یہ درد نہیں ہوگا. ایک اور چیز جس سے پیشنٹس گھبراتی ہیں کہ شاید اس سے کینسر نہ ہو جائے یا کیونکہ اس سے ریڈیشن ایکسپوجر ہوتا ہے, لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. میموگرامز میں جو ریڈیشن یوز کی جاتی ہے وہ بہت ہی لو انرجی کی ہیں 35 kV,
اور دوسری بات یہ کہ سال میں ایک دفعہ جو میموگرامس کیے جاتے ہیں ان سے اتنا ہی ریڈیشن ایکسپوجر ہوتا ہے جتنا کہ ہمیں ایک سال میں الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہمیں سورج کی شعاؤں سے مل جاتی ہے. اور جہاں تک طبی معائنے کا اور میموگرافی کا تعلق ہے، کیونکہ ہماری خواتین میں یہ جو 40 سے 50 سال والی خواتین زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 40 سال میں اور اس کے بعد سال میں ایک مرتبہ ڈاکٹر سے معائنہ اور میموگرافی جو ہے وہ ہو جانی چاہیے. اور اس کے بعد 50 سے 70 سال کی عمر میں ہر 2 سال میں ایک مرتبہ آپ کروا سکتے ہیں، اور 70 سال کے بعد ہم یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ ہر سال کرائیں، لیکن وہ جو فریکوینسی ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گی کہ کس خاتون میں کتنا رسک ہے. لیکن اگر کسی میں فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے یا BRCA میوٹیشن ہے تو ان میں جو خواتین ہیں ان کا طبی معائنہ اور میموگرافی 35 سال کی عمر سے شروع کر دینے چاہیے. سیلف ایگزامینیشن کے بارے میں آپ کو آلریڈی ڈیٹیل میں بتایا جا چکا ہے، اور سیلف ایگزامینیشن کے لیے ہم نے اپنے ہاسپٹل کے لیول پہ اس طرح کا ہم نے بروشرز تیار کیے ہوئے ہیں جس میں بہت ہی ڈیٹیل سے یہ چیز مینشن ہے کہ کس طرح سے آپ اپنا معائنہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری ریسیپشن پہ بروشرز اویلیبل ہیں، اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو وہاں سے لے سکتے ہیں. اور اسکریننگ جہاں ہمیں ہیلپ کرتی ہے ارلی ڈیٹیکشن میں اور علاج میں، وہیں اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، کیونکہ جتنا چھوٹا ٹیومر ہوگا اتنا ہی اس کے ساتھ جو شرح اموات ہے وہ کم ہو جائے گی. جتنا چھوٹا ٹیومر ہوتا ہے اتنا ہی اس کا جو دورانیہ ہے علاج کا اور جتنا اس پہ خرچہ ہے وہ بھی کم ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈوانس اسٹیج آف دا ڈیزیز. اور اسی طرح جتنی جلدی ہم علاج کی طرف ہی جائیں گے اتنا ہی زیادہ پیشنٹ کے ہینڈی کیپڈ ہونے کا خطرہ کم ہوگا. اور اگر کوئی خاتون کہیں پہ جاب کرتی ہیں وہ اتنی جلدی اپنی آرگنائزیشن کے لیے جو ہے وہ دوبارہ سے یوزفل ہو جائیں گی، اور اگر ایون جو ہاؤس وائفز ہیں وہ بھی اپنی فیملی کے لیے دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیں گی. لہٰذا جتنی جلدی علاج جو ہے وہ شروع کیا جا سکے ڈائگنوزس کے بعد اتنا ہی بہتر ہے. تقریباً 90% سے زیادہ بریسٹ کینسر کی پیشنٹس وہ ہیں جن کو سرجری، کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی، ان تینوں طریقہ علاج سے جو ہے ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ پیشنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سرجری کرا لی ہمارا علاج مکمل ہو گیا، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کیمو تھراپی یا ٹیکوں کے کورس پہلے لگ گئے ہیں، ٹیومر ختم ہو گیا، ہمیں آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. در حقیقت ایسا نہیں ہے. آپ کو جو بھی بتایا جائے، جو بھی ڈاکٹرز آپ کو گائیڈ کریں، آپ کو ریلیجیسلی ڈاکٹرز کی ایڈوائس کو فالو کرنا چاہیے. اور اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کہ کہاں پہ پیشنٹس جو ہیں وہ بآسانی جو ہیں وہ جا سکتے ہیں، تو جہاں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا نوری ہے اسلام آباد میں، جس سے میں بلانگ کرتی ہوں، اسی طرح پنجاب میں اور ہاسپٹلز ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ میں ہیں 5 ہاسپٹلز، کوئٹہ میں ہے سینار کے نام سے، KPK میں 5 ہاسپٹلز موجود ہیں، اور گلگت بلتستان میں ایک ہمارا نیا ہاسپٹل جو ہے وہ بالکل سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. وہاں اکوپمنٹ بھی لگ چکا ہے، بالکل مکمل ہے، اور وہ ہے جینور کے نام سے گلگت بلتستان میں. تو لہٰذا ان ہاسپٹلز میں اسکریننگ، ڈائگنوسٹک، ٹریٹمنٹ سروسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں نامنل چارجز پہ ان کے لیے جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں، اور جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو یہ ساری سروسز بالکل فری پرووائڈ کی جاتی ہیں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن بٹوین رچ اینڈ پور. اور سرجری کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سرجن صاحبہ بتائیں گی، لیکن ارلی ڈیٹیکشن کا یا ارلی سٹیج کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ پورا بریسٹ جو ہے وہ ریموو نہیں کرنا پڑتا. میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گی ریڈیو تھراپی کی اور دوسرے طریقہ علاج کی جو کہ ہم نے آنکولوجسٹ نے کرنی ہوتی ہیں. ریڈیو تھراپی سے مراد ہے کہ آئونائزنگ ریڈیشن، یا ان کو عام زبان میں شعائیں کہا جاتا ہے، شعاؤں سے علاج کرنا ہے. لیکن یہ شعائیں کوئی سورج کی شعائیں نہیں ہیں، یا کوئی وہ جو بجلی سے شارٹ لگائے جاتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ آئونائزنگ ریڈیشن ہے جو کہ ڈیڈیکیٹڈ اکوپمنٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کوالیفائڈ ٹیکنالوجسٹ کرتے ہیں، اور انڈر سپرویژن آف کوالیفائڈ ریڈیشن آنکولوجسٹ اینڈ میڈیکل فزسسٹ. اور جہاں تک بریسٹ کینسر کا تعلق ہے تو 3 سے 5 ہفتوں کے لیے اس میں شعائیں لگائی جاتی ہیں.
اس میں کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے کیونکہ ہم جو ریڈیشن پلاننگ کرتے ہیں وہ سی ٹی اسکین کی ہیلپ سے یا ایم آر آئی کی ہیلپ سے کر سکتے ہیں، جس کا یہ فائدہ ہے کہ جو نیچے نارمل آرگنز ہوتے ہیں، خاص طور پر پھیپھڑے اور دل، ان کو ہم سیو کر لیتے ہیں اور صرف جو افیکٹڈ ایریا ہے یا جو کینسر سے متاثرہ حصہ ہے صرف اس کو شعائیں لگائی جاتی ہیں، اور تھوڑی بہت اس میں رنگت میں تبدیلی آ جاتی ہے جو کہ مینیجیبل ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ تبدیلی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ طریقہ علاج ہے وہ ہے ٹیکوں سے علاج، اور یہ جو ٹیکے ہیں یہ ایکچولی سائٹوٹاکسک ڈرگز ہیں یا یہ وہ ادویات ہیں جن سے کہ کینسر کے سیلز کو مارا جاتا ہے، اور یہ یوزولی ہم سائیکلز کی فارم میں لگاتے ہیں، 21 دن کے وقفے سے یہ سائیکلز لگائے جاتے ہیں، اور بریسٹ کینسر کے لیے جنرلی 4 سے 8 سائیکلز یوز کیے جاتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیج آف دا ڈیزیز کیا ہے، پیشنٹ کی ایج کیا ہے، ان کا پرفارمنس اسٹیٹس کیسا ہے، وہ کتنی کیمو تھراپی برداشت کر سکتی ہیں۔ اور کیمو تھراپی کا جو ایک بہت اہم سائیڈ ایفیکٹ ہے جس سے کہ خواتین گھبراتی ہیں وہ ہے بالوں کا گرنا، لیکن گارنٹی کے ساتھ جیسے ہی کیمو تھراپی ختم ہوتی ہے 6 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ بال واپس آ جاتے ہیں، اور تھوڑا بہت اس سے الٹی ہوتی ہے یا اسکن چینجز آتی ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ سب وقتی ہوتی ہیں اور ہم ان کے لیے ایسی ادویات تجویز کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں مینیجیبل ہیں۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے ہارمونل ٹریٹمنٹ جو کہ ہم جنرلی 5 سے 10 سال کے لیے دیتے ہیں، اس کی ضرورت سارے پیشنٹس کو نہیں ہوتی۔ اس میں ہم کچھ ٹیومر کے اس طرح کے سیلز ہوتے ہیں جس پہ کچھ ریسیپٹرز ہم چیک کرواتے ہیں، اگر وہ پازیٹیو ہوں تو یہ ہارمون دیا جاتا ہے، ادروائز نہیں۔ اسی طرح سے ایک ٹارگیٹڈ تھراپی ہے، وہ بھی سب پیشنٹس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بھی صرف ان پیشنٹس کو دیا جاتا ہے جن کے ٹیومر سیلز ایک خاص ریسیپٹر یا جین ہے، HER2 نیو جین، اگر وہ پازیٹیو ہوں۔ اور کیونکہ ہر پیشنٹ جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، لہٰذا ہماری نوری میں یہ روٹین ہے کہ پچھلے جب سے نوری بنا ہے ہم ہر پیشنٹ کو اس کا علاج شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو ملٹی ڈسپلنری ٹیومر بورڈ میں ڈسکس کرتے ہیں، جس میں سرجن بھی ہوتے ہیں، آنکولوجسٹ، پیتھولوجسٹ، ریڈیولوجسٹ، گائنیکولوجسٹ اور سائیکولوجسٹ، یہ سب موجود ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ ہر پیشنٹ کا علاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ ٹیومر بورڈز نہ صرف ہم فزیکلی کرتے ہیں بلکہ ویڈیو لنک کے بھی تھرو، اور اس کے علاوہ آج کل مائکروسافٹ ٹیم اور زوم کے ذریعے بھی۔ اور ان میٹنگز کا بہت فائدہ ہے پیشنٹ کا، کیونکہ ہر پیشنٹ کا آپریشن پہلے نہیں ہو سکتا، اگر بیماری اتنی بڑھ گئی ہے تو پہلے ان کو ٹیکوں کے کورس دیے جاتے ہیں تاکہ ٹیومر جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو سرجری کے لیے ریفر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جن کا ارلی اسٹیج ہوتا ہے ان میں پہلے سرجری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس بھیجا جاتا ہے کہ ہم ٹیکوں سے اور شعاعوں سے علاج کریں۔ اور کیونکہ ہم پیشنٹس کو پہلے بورڈ میں ڈسکس کر لیتے ہیں، اس لیے پیشنٹ کو آنکولوجسٹ، پیتھولوجسٹ، ریڈیولوجسٹ کے بیچ میں جو ہے وہ چکر نہیں لگانے پڑتے، ان کی فیسیں پے نہیں کرنی پڑتی، وہ بس سرجن کے پاس جاتے ہیں، سرجری کرا لیتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں اور ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاسپٹل میں ڈفرینٹ مشینز ہیں جن سے ان پیشنٹس کی ریڈیشن کی جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلے پیشنٹس کی جو ہے وہ مارکنگ ہوتی ہے، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی یا ایکس رے بیسڈ، اور اس کے بعد کمپیوٹر پہ پلان تیار کیا جاتا ہے، اور پھر پیشنٹس کی ریڈیشن ہوتی ہے۔ یہ ہماری مشینز ہیں، یہ نوری ہاسپٹل میں ایکسلریٹرز کوبالٹ 60 جن پہ ان بریسٹ کینسر کے پیشنٹس کی ریڈیشن ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں اور کلیئر کر دوں، آج کل یہ عام ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے نہ صرف پیشنٹ سے بلکہ کچھ ڈاکٹرز میں بھی، کہ جو سائبر نائف جو ایک ریڈیشن مشین ہے شاید اس سے ہر قسم کے کینسر کا علاج ممکن ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے، سائبر نائف جو ہے وہ پرائمری بریسٹ کینسر کی نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پہ سیکنڈریز ہو گئی ہیں جو کہ سائز میں کم ہے، ان کی تعداد کم ہے، تو پھر اس مشین کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ مشین بھی نوری میں جو ہے وہ انسٹالیشن کے پروسیس میں ہے۔ اسی طرح اگر کسی پیشنٹ کا بہت ہی ارلی اسٹیج میں ہے تو ہم ان کی بریکی تھراپی یا امپلانٹ جو کہ نیڈلز کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ مشین بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اور کیمو تھراپی جو ہے وہ ہم پیشنٹس کو ایڈمٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں، اور ڈے کیئر بیسس پہ بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے دورانیے پر۔ اور جب ہم کینسر اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں۔
یہ چیزیں ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحبہ ڈسکس کر چکی ہیں، وہ میں ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن صرف ایک پوائنٹ ضرور میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ پریونشن جو ہے وہ اکنامیکل بھی ہے اور وہ بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کیور. یعنی پریونشن از آلویز بیٹر اینڈ اکنامیکل دین کیور. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس طرح سے بھی اپنا ہیلدی لائف اسٹائل اور ڈائٹری ہیبٹس کو اپنا کر جتنا بھی ہم بچ سکتے ہیں وہ اس سے بچیں. نو ڈاؤٹ جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن اپنی طرف سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ان رسک فیکٹرز کو ہم ایوائڈ کر سکتے ہیں ان سے بچیں. جہاں تک اسموکنگ کا تعلق ہے، اسموکنگ الون جو ہے وہ آلموسٹ 1/3 کینسرز کا موجب بن سکتی ہے. اور نہ صرف ایکٹیو اسموکنگ بلکہ پیسو اسموکنگ بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی کہ ایکٹیو اسموکنگ. اور اسی وجہ سے نوری ہاسپٹل کو ہم نے نو اسموکنگ زون جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہاں پہ کسی کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ اسموکنگ کرے. اسی طرح اسلام آباد میں جو پبلک پلیسز ہیں وہاں پر لوگوں کے لیے جو ہے وہ منع ہے کہ وہ اسموکنگ کر سکیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بریسٹ کینسر اتنا زیادہ پاکستان میں پھیل رہا ہے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ کولیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اس پہ اب بہت زیادہ ایفرٹس کی جا رہی ہیں. اور پہلے ابھی تک تو سینٹرل کینسر رجسٹری نہیں ہے، لیکن منسٹری آف ہیلتھ میں ڈیٹا کمپائل کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سارے ہاسپٹلس کا ڈیٹا، اسی طرح شوکت خانم، سندھ کینسر رجسٹری، کراچی کینسر رجسٹری، ان سب کا ڈیٹا کمپائل کر کے انشاءاللہ نیئر فیوچر میں ہمارے پاس ایک نیشنل کینسر رجسٹری جو ہے وہ موجود ہوگی. اور آلدو ہم ہاسپٹل لیول پہ اور اس طرح سے ڈفرینٹ لیولس پہ اسکریننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ڈیولپڈ ورلڈ کی طرح میس اسکریننگ کی جائے. یعنی یہ کمپلسری ہونی چاہیے ہر اس طرح کی خاتون کے لیے کہ وہ جو ہے اپنی اسکریننگ کروائیں. اور اسی طرح لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہیں. بینگ کلینیشینز آلدو ہم یہ اویئرنیس پروگرامس کرتے ہیں، لیکن لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں جا کے جہاں وہ پولیو کے قطرے پلاتی ہیں وہاں وہ خواتین کو سیلف ایگزامینیشن کیسے کیا جا سکتا ہے وہ بتا سکتی ہیں. وہ انفارمیشن مٹیریل ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے، وہ خود سے ان کا معائنہ کر سکتی ہیں. لہٰذا یہ گورنمنٹ لیول پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز میں ہماری ہیلپ کریں. اسی طرح آلدو جو او اے لیولس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے کریکولم میں جو کینسر سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ اس میں انکلوڈیڈ ہے، لیکن میٹرک اور ایف ایس سی میں یہ چیزیں لیکنگ ہیں، اس لیے بچیوں کو جو ہے اس کی کوئی آگاہی نہیں ہوتی. کچھ کینسر کے بارے میں جو ہے بہت سے لوگوں کے توہمات ہیں جن کو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان پروگرامز کے ذریعے، جس سے کچھ جو ہے وہ اسپیسیفکلی بریسٹ کینسر کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میری فیملی میں کسی کو بریسٹ کینسر نہیں ہے تو میں اس کا شکار نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا نہیں ہے. صرف 10 سے 15% جو ہے یہ ہیریڈیٹری بریسٹ کینسر ہوتا ہے، لیکن یہ کسی بھی خاتون کو ہو سکتا ہے. اسی طرح بریسٹ کینسر کا ہونا جو ہے وہ بریسٹ کے سائز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. وہ اسی طرح ایج لمٹ اس میں جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اور بریسٹ کینسر ہمیشہ ایک گلٹی کی شکل میں نمودار نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے جن علامات کا ذکر کیا ان میں سے کوئی بھی علامت جو ہے وہ اس کا سائن ہو سکتی ہے. اور ایک اور چیز، اگر میموگرام ایک دفعہ کروا لیا گیا ہے اور وہ نارمل آ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب مجھے دوبارہ یہ نہیں کروانا، بلکہ جب بھی آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کریں کہ آپ نے اتنے عرصے کے بعد دوبارہ سے طبی معائنہ کروانا ہے اور میموگرامز کروانے ہیں تو آپ نے اس ایڈوائز کو فالو کرنا ہے. اسی طرح کچھ یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ شاید یہ جو ڈی ایڈرینٹس اور اینٹی پرسپیرنٹس یوز کیے جاتے ہیں ان سے بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہے. اور اسی طرح کلر جو ہے گارمنٹس کا وہ بالکل میٹر نہیں کرتا. اور میموگرامز جو ہیں وہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ کینسر کا موجب نہیں بن سکتے، ان سے ہمیں بہت ہی کم ریڈیشن ایکسپوجر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور ایک اور چیز جو میں آلریڈی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ آدمی بھی بریسٹ کینسر کا شکار ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہی جو ہے آگاہی پھیلانے کے لیے ہم اپنے لیول پہ اپنے ہاسپٹل سے جو ہے کافی پروگرامز جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں.
میڈیا کے ذریعے اس میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دونوں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور کوآپریٹ کرتے ہیں. ہم نے انفارمیشن مٹیریل جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے ریسیپشن پہ, کوئی بھی جو ہے جو آ کے لے سکتا ہے. اسی طرح ہم نے جگہ جگہ پوسٹرز جو لگائے ہوئے ہیں ڈفرینٹ انفارمیشن کے ساتھ, اور ڈفرینٹ فورمس پہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ لیکچرز جا کے دیتے ہیں, کیمپس آرگنائز کرتے ہیں جہاں پہ نہ صرف لیکچر دیا جاتا ہے بلکہ پیشنٹس کو ایگزامن بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح ورلڈ کینسر ڈے ہر 4 فیبروری کو کرتے ہیں, اور کیونکہ اسموکنگ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہر 31 مئی کو ہر سال ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے جو ہے وہ ہمارے ہاں منایا جاتا ہے. اور پورا مہینہ اکتوبر کو جو ہے ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ, جس میں ڈاکٹرس کے لیے بھی ایجوکیشنل ایونٹس ہوتے ہیں اور جنرل پبلک کے لیے بھی پروگرامز آرگنائز کیے جاتے ہیں. اپنی بلڈنگ کو پنک ایلومینیشن کی جاتی ہے جو کہ آپ رات کو دیکھ سکتے ہیں. بریسٹ کینسر اویئرنیس واکس کی جاتی ہیں بہت فریکوینٹلی. ہم اس میں اپنے کینسر سروائیورس کو انوالو کرتے ہیں, یعنی یہ وہ پیشنٹس ہیں جو کہ کینسر کو شکست دے کے اب نارمل لائفز گزار رہی ہیں, ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں جو اپنا جو بھی ان کا تجربہ ہے وہ دوسروں سے شیئر کرتی ہیں, جو کہ بہت زیادہ موٹیویٹنگ ہوتا ہے. اور یہ صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ویسے تو ہم پورا سال جو ہے بریسٹ کینسر اسکریننگ کرتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی اکتوبر میں کیونکہ یہ مہینہ اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے تو زیادہ خواتین جو ہے وہ موٹیویٹ ہو کر آتی ہیں اپنی اسکریننگ کرانے کے لیے. اور اس کی کامیابی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ صرف اکتوبر کے مہینے, اگر آپ صرف اسی مہینے کی بات کریں 2020 اکتوبر میں 333 خواتین میں سے 11 سے زیادہ ہیں جن میں بریسٹ کینسر کی ڈائگنوسس ہو گئی, اور ارلی سٹیج میں یہ پاسبل ہوا بیکاز آف اسکریننگ. ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے موبائل میموگرافی یونٹ. یہ ہمارے 3 جو ہاسپٹلس ہیں جام شورو, نواب شاہ اور لاہور میں یہ اویلیبل ہے. اس میں میموگرافی مشین, الٹرا ساؤنڈ مشین اور نیڈل کرنے کی سروسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. ڈاکٹرز, نرسز اور ٹیکنالوجسٹ دور دراز علاقوں میں جا کے یہ ساری سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور ہر سال ڈفرینٹ سلوگن کے ساتھ جو ہے ہم یہ ارینج کرتے ہیں. اور لاسٹ ایئر اور ابھی بھی جیسے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم بہت زیادہ ویبینارز جو ہیں وہ ارینج کر رہے ہیں رادر دین ڈوئنگ فزیکل ایکٹیویٹیز. اور اس میں ہم سارے SOPs کا جو ہے وہ خیال رکھ رہے ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز اور جس میں اور لوگ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, کینسر پیشنٹ سپورٹ گروپ. یہ وہ گروپ ہے جو کہ ہم نے نوری کے پلیٹ فارم ہے. اس میں وہ والی بریسٹ کینسر کی خواتین جو آلریڈی صحت یاب ہو چکی ہیں, وہ نئی پیشنٹس جو آتی ہیں ان کے ساتھ گروپ ڈسکشنز کرتی ہیں, کیونکہ جب پیشنٹ میں ڈائگنوسس ہوتی ہے تو ان کے دماغ میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ آیا میں اس سے ٹھیک ہو سکوں گی یا نہیں, میرا کس طرح کا علاج ہوگا, اس کا کیا فائدہ ہوگا, کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے. تو جب یہ پیشنٹس اپنی لینگویج میں اپنے ایکسپیرینس ان سے شیئر کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹنگ ہوتا ہے. آئندہ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی تمام خواتین سے کہ جو آپ کی زندگی ہے وہ بہت خوبصورت ہے, کبھی بھی آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہماری خواتین جو ہے ہر فیلڈ میں ایکسل کر رہی ہیں, بہت سی خواتین میں وہ مرد حضرات کو پیچھے چھوڑ چکی ہیں. تو بریسٹ کینسر کو شکست دینا ان کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے.